رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور اس کی بابرکت لمحات قرآن نے کہا تھا کہ ایام معدودات، کہ یہ چند دن ہیں، رمضان کا مہینہ، اور حقیقت یہ ہے کہ واقعی چند دن ہیں کہ مہینے کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس اس ماہ مبارک کی برکتوں کا صدقہ، عبادات کا صدقہ پوری زندگی رمضان کی طرح حسین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کسی نے کہا کہ رمضان ختم ہو رہا ہے اور امتحان شروع ہو رہا ہے۔ رمضان ختم ہو رہا ہے اور امتحان شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ بات میں پتہ چلے گا نا کہ ہم نے رمضان میں کیا سیکھا ہے، اور اپنی عادات کو، اپنے معمولات کو، اپنے مزاج کو کہاں تک سنوارا ہے۔ بس جس شخص کو اپنے نفس پر کنٹرول مل رہا ہے، اور جس شخص کو اپنے نفس پر فتح حاصل ہو گئی تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ زندگی اسی جنگ کا نام ہے، اسی کس کے ساتھ؟ بولیے، نفس کے ساتھ۔ اور اس جنگ میں یہ فتح پانا، یہ کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کامیابی۔ ورنہ مولا بخش تو سب کو دے گا، اس کی بخششیں عام ہیں، مگر مولا کے لیے باعث فخر اور باعث ناز وہ ہوگا کہ جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا۔ بولیے، قابو پائے گا۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور بار بار اس کلمے کو دہراتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو یہ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ اصل میں یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اصل میں یہ زندگی کا جو مشن ہے، اس مشن کی یاد ہے، اس مشن کی یاد ہے، کیونکہ صاحب مشن کو بار بار بتانا پڑتا ہے نا کہ یہ آپ کا مشن ہے اور آپ کی زندگی اس مشن کے لیے ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، تو یہ اصل میں مومن کی زندگی کا مشن ہے۔ یہاں میں عرض کر دیتا ہوں ذرا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مگر اگر جمعہ الوداع ہے تو پھر آپ کا ذوق بھی ذرا تھکا ہوا ہونا چاہیے، موڑے زیادہ تھکا پڑے تو پھر آنے والی عید کو سامنے رکھ لیں تو پھر طبیعت فریش ہو جائے گی۔ 3-4 دن کی بات رہ گئی تو وہ عید کی جو خوشیاں ہیں اور یہ جو اشرا ہے،
یہ جہنم سے رہائی کا اشارہ ہے، اور جس شخص کو رہا کر دیا جائے اس کے لیے سب سے بڑی خوشی تو وہی ہوتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں مگر زور سے کہیں مگر الہ کسے کہتے ہیں کہ جس کی پہلے ہم نے نفی کی اور پھر کہا کہ صرف اللہ الہ ہے، صرف اللہ الہ کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جس کی بات مانی جائے، جس کی بات مانی جائے اور جس کی اطاعت کی جائے اسے کہتے ہیں الہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کی مانی جائے، ہاں جس کی بات مانی جائے اور جس کی اطاعت کی جائے، جس کا حکم مانا جائے اسے کہتے ہیں الہ۔ بات سمجھ میں ہے؟ اب ہم نے کیا کہا کہ لا الہ، کہ کوئی نہیں ہے کہ جس کی ہم مانیں، یعنی ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ مانا کیا؟ ہم بولے ہم سوائے زندگی گزارتے ہوئے ہم کسی کی نہیں مانیں گے، ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ یہ صرف لفظ نہ کہیں، دل سے کہیں۔ اور یہ ہم بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ، اس لیے کہتے ہیں کہ کہتے 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 کہیں تو زندگی میں مقبول لمحہ آئے گا نا، اور بندے کی زبان سے نکلے گا، قبول ہو جائے گا، اور پھر بندے کی زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے، ہم کسی کی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اور جو اللہ ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس کا پیغام لانے والے محمد رسول اللہ، حضور کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اس کے پیغام کو ہم تک پہنچائیں۔ اس چیز کو ذہن میں بٹھائیں کہ لا الہ الا اللہ کیا معنی اس کا؟ ہم کسی کی سوائے اللہ کے۔ تو مولا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یوں کلمہ پڑھ لو کہ ہم اللہ کی مانیں گے، ہم اللہ کی مانیں گے، مگر انداز یہ نہیں، انداز مولا فرماتا ہے پہلے یہ کہو ہم کسی کی نہیں مانیں گے، ہم کسی کی نہیں مانیں گے، ہم کسی کی نہیں مانیں گے، مگر اللہ۔ یہ کیوں کہلوایا کہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ مولا بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو اپنی منوائے گا، کوئی ہے اور تم بے وقوفی میں اس کی مان جاؤ گے، اس کی مان جاؤ اور پھسل جاؤ گے، نقصان اٹھا بیٹھو گے اور مقصد حیات سے غافل ہو جاؤ گے۔ اس لیے پہلے یہ کہو کہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے۔ اب نبی کس کی ہے؟ نفس۔ کون ہم سے منوانا چاہتا ہے؟ بولے، اور یہی آزمائش، یہی کیا آزمائش۔ اگر یہ نفس نہ ہوتا، کیا نفس نہ ہوتا تو پھر ہم کس کی مانتے؟ اللہ کی مانتے۔ بولے کس کی مانتے؟ تو پھر اللہ ہی کی ماننی تھی، پھر امتحان کا ہے کرتا۔ بولے پھر امتحان کائے کا تھا، آزمائش کائے کی تھی، پھر تو ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ بھی یہ لے لو یا یہ لے لو۔ اس لیے مولا نے کہا کہ پہلے میں نفس کو پیدا کر رہا ہوں، پھر میں دین بھیج رہا ہوں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے، مجھے بھی پتہ چلے کہ نفس کی کون مانتا ہے اور میری کون مانتا ہے۔ اور پھر مولا فرماتا ہے کہ جو میری مانے گا، کیا جو میری مانے گا،
تو پھر میں بھی اس کی مانوں گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 برس اس طرح گزارے۔ کتنے؟ 40 برس۔ کتنے؟ 40 برس۔ کہ جو مولا نے کہا وہ میں نے کیا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ اس لیے یہ نفس یہاں پہ ہوتا ہے، نفس تو کیا کہتے ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ضرب کہاں پہ لگتی ہے؟ کہاں پہ لگتی ہے؟ تو دشمن یہاں پہ بیٹھا ہے تو پھر بم بھی یہیں پہ آئے گا، میزائل بھی یہیں پہ آئے گا۔ لا الہ الا اللہ، یہ نفس پہ ضرب لگانی ہے اور نفس کو بتانا ہے کہ تیری نہیں ماننی، تیری نہیں ماننی، میں تو اپنے اللہ کی ماننی۔ تو بار بار یہ اس کلمے کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم نے کسی اور نہیں ماننا بلکہ اللہ کا بولیں، اللہ کی ماننی ہے۔ گویا یہ کلمہ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں لے آتے ہیں۔ کس میں؟ ڈسپلن میں۔ بولیے ڈسپلن میں۔ جو ادھر بھی منہ مارے، ادھر بھی منہ مارے، ادھر بھی جائے، ادھر بھی جائے، پڑھائی بھی کرے، بیچ میں چھٹیاں بھی کرے، تو کیا کہنے کی یہ ریگولر نہیں۔ ڈسپلن میں وہ ہوگا، ریگولر وہ ہوگا جو اپنے ادارے، اپنے سکول، اپنے مدرسے کے قواعد کی مکمل بولیں تو پھر وہ اپنے مدرسے کے لیے باعث فخر بھی ہوگا، باعث ناز بھی ہوگا اساتذہ کے لیے۔ اب جب ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ بھئی میں بے لگام نہیں ہوں، میں فالتو مال نہیں، ہاں بلکہ میں ڈسپلن میں ہوں۔ میں کیا ہوں؟ ایک نظم میں ہوں، میری اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، میں کسی کی نہیں مانوں گا سوائے اللہ۔ یہ کرنے کا پیغام ہے۔ جب بھی کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، یہ مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے۔ مفہوم کے بغیر الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کلمے کو پڑھتے ہوئے اندر یہ عہد ہونا چاہیے، یہ کہ میں کسی کی نہیں مانوں گا، میں کسی کی نہیں مانوں گا، کیوں بولو میں کسی کی نہیں مانوں گا۔ رمضان کے مہینے میں یہ جملے کہہ دو نا، پوری زندگی رمضان بن جائے گی، پوری زندگی رمضان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کی سوائے اللہ کے۔ تو پھر بابا فرید نے کیا کہا کہ میں نے 40 سال اس طرح گزارے، کتنے؟ 40 سال، جو اللہ نے کہا وہ میں نے کیا۔ اب کیا ہے؟ اب جو میں چاہتا ہوں نا مولا وہ کر دیتا۔ جس نے 40 سال اس کی مانی ہے تو وہ اس کے لیے باعث فخر بنا کہ نہیں؟ بولے نا، آپ کا بیٹا آپ کی ایک بات مان لے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا کتنا خوش نصیب، جیسے میں نے کہا ویسے اس نے کر لیا، تو پھر آپ کہتے ہیں میرا سب کچھ اس کا ہے۔ تو جس نے 40 سال اس کی مانی بولے نا، تو پھر مولا نے کہا ہوگا نا کہ فرید اب سب کچھ تیرا ہے۔ تو کہا کہ جو میں چاہتا ہوں اب مولا وہ کر دیتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا سمجھ ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ہماری مصیبت کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی مان لو کہ وہ بھی مان لو۔ کیوں؟ یہ بھی کچھ یہ بھی مان لو تو کچھ یہ بھی راضی رہے تھے۔ مولا نے کلمہ یہ بنایا ہی نہیں کہ میری ماننی ہے، مولا نے کہا پہلے یہ کہو کسی اور کی ماننی نہیں، کسی اور کی، اس لیے کہ اسے علم تھا نا کہ اس نے دوغلی پالیسی چلنی ہے، ڈبلنگ کرنی ہے، ہاں
یہ مسجد میں میرے نعرے لگائے گا اور دکان پہ بیٹھ کے نفس کی مانگے گا، تو پھر کلمہ ہی ایسا بنا دیا کہ پہلے یہ کہہ کہ میں نے کسی اور کی۔ کاش کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ میں نے کسی اور کی، تو بس اس کی زندگی اس کلمے کے مطابق ہو جائے گی، اسے نفس پر کنٹرول ہو جائے گا۔ بولے کیا ہو گیا؟ تو وہ نفس کی طرف مانے گا، پھر کس کی مانے گا؟ کس کی مانے گا؟ پھر اللہ کی ہر شے اس کے تابع ہو جائے گی، اللہ کی ہر نعمت اس کے نام لگ جائے گی۔ قرآن تو کہا ہے کہ وَلَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ جو یہ چاہتے جائیں گے میں پورا کرتا جاتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ کسی اور کی نہیں ماننی۔ کس کی ماننی؟ اللہ کی۔ ویسے بھی بڑے لوگ بڑوں کی مانتے ہیں، بڑے لوگ، اب نفس بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ بڑے کو نہیں، اللہ بڑا ہے، تو پھر جسے بڑا بننا ہے وہ بڑے کی مانے، وہ بڑے کی، جو بڑے کی مانتا ہے پھر وہی عبد القادر جیلانی بنتا ہے، وہی داتا اجمیری، وہی بابا فرید بنتا ہے۔ جسم وہی ہیں، خون وہی ہے، گوشت وہی ہے، ایک ہی طرح دنیا میں آئیں گے، اسی طرح دنیا سے جائیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسی نے نفس کی مانی ہے، کسی نے اس کی مانی ہے۔ یہ جو تقویٰ ہے، تقویٰ کا معنی ہی کیا ہے کہ اس کی نہیں مانی بلکہ اللہ کی مانی ہے۔ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی کہ زندگی نام ہے جنگ، اس نام جنگ کا۔ اب آپ نے الحمدللہ روزہ رکھا، 3:30 بجے ٹائم ختم ہو گیا، کیوں نہیں؟ چائے پی لی، لسی، پانی، 2 گھنٹے گزرے، پیاس لگی ہے، کیوں نہیں؟ کچھ کھانے کو دل، پہلے معمول تھا کہ بھائی اپنا ایک سموسہ کھا رہے ہیں، کہیں پیسٹری کھا رہے ہیں، کہیں جوس پی رہے ہیں، اب بھی 2 گھنٹے کے بعد دل نہیں کیا؟ بولے ہم نے کہا تیری ایسی کی آج تیری یہ ہے لا الہ الا اللہ، کسی اور کی نہیں ماننی سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اچھا پھر 2 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے اور پیاس رہے، روح افزا بھی سامنے پڑا تھا، کیوں نہیں؟ پھر پھلوں سے بھری ہوئی تھی، کمرے میں بھی ڈرائی فروٹ رکھا ہوا تھا، اکیلے ہی تھے، اکیلے ہی، اور نفس بھی اکیلا تھا۔ نفس نے کہا کہ بھی کچھ کھا لے پی لے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، کسی اور کی نہیں ماننے۔ اب بولیے جہاں 1 گھنٹہ پانی پیے بغیر نہیں گزرتا تھا، 4 گھنٹے گزر گئے، پھر 6، پھر 12، پھر 16، کیسے گزرے؟ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ بولو بولو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاں 2 گھنٹے کوئی شے کھائے پیے بغیر گزرتے، وہاں کتنے گزر گئے؟ تو مرے نہیں بلکہ پہلے سے بہتر ہو گئے۔ یہ 16 گھنٹے کا روزہ ہمارا گزرا اس چیز کو ثابت کرتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ، کسی اور کی میں نے نہیں ماننی، اس کی ماننی۔ پھر افطاری کی، پھر نیند کا غلبہ ہوا، آپ نے کہا نہیں لا الہ الا اللہ، پہلے نماز پڑھنی، تراویح پڑھنی، پھر جا کے سونا ہے، تو نفس کی نہیں مانی، کس کی مانی؟ اللہ کی مانی۔ تو پھر مولا نے کہا تیرے منہ سے بو بھی آئے گی نا، مجھے کستوری سے بھی اچھی لگے، مجھے کیوں اچھی لگے گی؟ مان جو میری رہا ہے، مان جو، تو میری مان کے پھر میں کہوں بو آ رہی ہے؟ آیا دنیا کہے گی بو آ رہی ہے، نفس کہے گا بو آ رہی ہے، مگر سن میری
مہن کر بو بھی آئے گی نا، تو میں کہہ رہا ہوں حکم تو کائنات میں میرا چلتا ہے نا، علی کل شیء قدیر تو میں ہوں، اور کون کی شان کا مالک تو میں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دنیا کو کہ بو آ رہی ہے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے آج کے بعد، جب بھی یہ لفظ دہرائیں تو زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ، اور اندر کہیں میں کسی بھی نہیں مانے، میں سوائے اللہ کے۔ انشاءاللہ یہ سوچ کے جب کہیں گے نا، بار بار کہیں گے، تو کبھی نہ کبھی مولا بھول کر دے گا۔ ہم مصیبت پتہ کیا ہے، ہم صرف ثواب لینے کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارا انداز ہی غلط ہے۔ ثواب کا لینا ہے، اے بوتھا ثواب والا ہے گا، بولو بھئی جس زبان سے اس کا ذکر کر رہے ہو، وہ زبان کس نے دی ہے؟ اس کو بولنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ ثواب تو رہ گیا کچھ، بولو۔ جس رزق کو کھا کے یہاں پہ بیٹھے ہو، وہ رزق کس نے دیا؟ زندگی کس نے دی؟ سانسیں کس نے دی ہیں؟ تو ان کی رہنا ہے، وہ دین والے بھی بنو۔ ثواب لینے کی نیت سے نہ آیا کرو، شکریہ ادا کرنے کی نیت سے آیا کرو۔ مولا تیرا حضرت بستانی جب فوت ہوئے، بائی بستانی، تو مولا کی بارگاہ میں پہنچے، تو پھر جانتے ہو مولا نے کیا پوچھا تھا؟ مولا کہا بستانی میری نعمتیں کھا کھا کے آج میرے پاس آ رہا ہے، تو کوئی تحفہ لائے، کوئی مولا بھی چاہتا ہے کہ بندہ مجھے بولو تحفہ دے، میں نے ساری کائنات اس کو دے دی ہے، تو یہ میری بارگاہ میں کچھ نہیں لا رہا۔ تو بستانی سے پوچھا کہ کوئی تحفہ لائے، تو آئیے جب بھی مسجد میں آئیں نماز کے لیے آئیں، ثواب کے لیے نہیں، ثواب تو مولا نے دینا ہی دینا، کیوں بھائی؟ تو کس لیے آیا کریں؟ یہ مولا تو نے توفیق دی ہے، تو نے زندگی دی ہے، تو نے شعور دیا ہے، تو نے عقل دی ہے، تو نے وسائل دیے ہیں، تو نے اچھا ماحول دیا ہے، وہ بھی تو ہے نا۔ تو اس وقت گندے کاموں میں لگے، تو روزہ بھی نہیں رکھا، اور ایک آپ ہیں تیار ہونے احساس تھا کہ آج جمعے کرتے ہیں، اور یہ وقت مسجد میں گزارنا ہے، بڑے پاک صاف ہو کے نہا دھو کے آئے، تو یہ توفیق کس نے دی ہے؟ اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا جب بھی لا الہ الا اللہ کہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے، ثواب کی نہیں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ مولا ہم کسی اور کی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے۔ تو پھر نفس بھی کیا ہو جائے گا؟ کنٹرول، کیا ہو جائے گا؟ کنٹرول۔ اب میں نے وہ بات سنائی تھی نا کہ جب حضور نے فتح مکہ میں سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، تو ایک مغربی محقق نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پہ فاتح بن کر پورے شہر کا مالک بن کر اور ساری قوتوں اور اقتدار کا مالک بن کر محمد کا اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اور کوئی بدلہ۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لفظ، اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کو اپنے نفس پہ پورا کنٹرول ہے، محمد کو اپنے نفس پہ پورا کنٹرول ہے۔ نفس چاہ رہا تھا کہ دشمنوں کو سزا، ان کو نشانہ عبرت بنا دیا، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، آج ہم چن چن کے ان سے بدلا لیں۔ نفس تو چاہ رہا تھا،
نفس تو ایک تھپڑ کا بھی بدلہ لینا چاہتا ہے، وہاں تو ظلم کی حد ہو گئی تھی، مگر اس نے کہا کہ محمد کو نفس پہ اتنا کنٹرول ہے کہ اس نے کسی سے بدلا بلکہ سب کو معاف کر دیا۔ تو حضرات محترم، انسانیت کا کمال کیا ہے؟ نفس پہ کنٹرول۔ میں نے کہا کہ حضور کی ذات سب سے کامل ہستی ماڈل کا لفظ میں نے بولا تھا، اس لیے ہر نبی کو وحی دینے کے لیے مخصوص مقام پہ بلائے گئے، حضور کو کسی خاص مقام پہ نہیں بلایا۔ اس کی وجہ بتائی گئی، وجہ اصل میں یہ ہے کہ مخصوص مقام پہ تب بلایا جاتا کہ جب کوئی مقام حضور سے اعلیٰ ہوتا، جب کوئی مقام حضور سے کہ سونیا اتھے آئے سونیا پھر وہی دوں گا۔ اب بھائی کوئی مقام حضور سے تو اعلیٰ ہے، بولیں سب سے اعلیٰ تو خود بولیں گے۔ کسی خاص مقام پر مصطفیٰ کو کیا بلانا؟ مصطفیٰ کو جہاں چلے مولا اس کی قسمیں اٹھائے، مولا اس کی قسمیں اٹھائے۔ تو پھر بتاؤ نا کون سا مقام ہوگا کہ جس کے بارے میں کہا جائے محبوب یہاں آ؟ بلکہ مولا نے کہا سونیا تو عظمتوں کا محتاج نہیں، عظمتیں تیری محتاج۔ حضور جو معراج پہ گئے تھے، عرش پہ گئے تھے، کہاں؟ عرش پہ گئے۔ اس لیے نہیں گئے کہ حضور عرش پہ گئے، نہیں، عرش نے مصطفیٰ کے قدموں کو چومنا تھا۔ حضور کو شان نہیں ملی، عرش کو شان ملی۔ عرش بھی تو کہہ رہا تھا نا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے عرش کو بنایا، عرش کانپ رہا تھا، عرش جلدہ سی ہے۔ جب کسی چیز کو کھڑا کرتے ہیں نا دن کو مرکزہ نہ ہوتا تو وہ ہلتی ہے، تو عرش بھی ہل رہا تھا۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے عرش کے استحکام کے لیے، عرش کو ٹھہرانے کے لیے کیا کیا؟ اس پہ محمد لکھ دیا، تو عرش کو سکون آیا، عرش کو جس عرش پہ ایک بار محمد لکھا جائے اسے سکون آ جائے۔ تو جس غلام کی زبان پہ بار بار محمد مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم ڈوب کر محمد کہتے ہیں، ڈوب کر، جب ڈوب کر کہیں گے نا یا ہم مدینے ہوں گے یا مدینہ یہاں پہ ہوگا، مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک آواز زبان سے نکال دیتے ہیں، ڈوبتے نہیں، اندر نہیں جاتے۔ تو پھر فرش بھی عرش بھی کہہ رہا ہوگا نا کہ مولا جس کا نام لکھ کر مجھے قرار بخشا، تو کبھی اس کا دیدار بھی تو ہو جائے، اس کے قدم بھی مجھ میں آ جائیں۔ تو یاد رکھیں پوری کائنات میں کوئی مقام بھی حضور سے اعلیٰ نہیں، بلکہ آپ کو پتا ہے نا عرش تو پھر عرش ہے۔ گنبد خضرا کے نیچے زمین کے جس حصے پر حضور کا جسم اطہر ہے، جسم اطہر ہے، پوری امت کا متفق کا فیصلہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ عرش الہی سے بھی اعلیٰ ہے، عرش الہی سے بھی اعلیٰ۔ جہاں حضور کا جسم اطہر ہو اور وہ جگہ عرش الہی سے بھی، تو پھر اس محبوب سے کہا جائے گا کہ یہاں بولے مولا کہے گا سہنیا جہاں تو کھڑا ہے یہی تو اس جگہ کی معراج ہے، جہاں تیرے قدم لگ رہے ہیں وہیں میری برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس لیے آقا حضرت عائشہ کے بستر میں بھی ہوتے ہیں،
کیا تو بھی مولا یہ نہ کہتا ہے کہ سونیا بستر سے اتر کے مصلی پہ آ جائے. کتنا پاک تھا، کتنا اور کتنا منزہ تھا، کتنا عظیم تھا کہ بستر پہ اہلیہ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے. وہاں بھی مولا نے یہ نہیں کہا کہ سونیا میں گل کرنی ہے اتنے آ جا. میں سونیا جہاں تو ہے عظمتیں بھی وہیں ہیں، پاکیزگیاں بھی، رفعتیں بھی. تو حضرت عائشہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور وہی اترا کرتی. تو یاد رکھنا حضور سے بڑا کوئی اللہ کے بعد باندس خدا بزرگ دوئی. قصہ مختصر، حضور کسی مقدس مقام کے محتاج بلکہ مقام اپنے تقدس میں نسبت مصطفیٰ کا محتاج. جس شے کو حضور سے نسبت ہوگی وہ مقام کیا ہو جائے گا؟ بولیں. اب میں ایک بات کہوں گا، پچھلے جمعے کی جنت کی بات ہوئی. کس کی؟ وہ ہے ذہن جو کچھ میں نے سمجھایا تھا. اب بولو نہیں بھول جاتے ہیں. مسجد کی بات بڑے ادب سے مسجد میں ہی رکھ کے جاتے ہیں، باہر جا کے نہ باہر نہ. کیوں بھائی؟ تو بہرحال جنت اللہ نے نیکیوں کے بدلے میں جو کچھ دینا ہے اس کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ مومن کو، کامیاب شخص کو، متقی کو، محنت کرنے والے کو، صبر کرنے والے کو، اپنے محبوب بندے کو جو اللہ نے دینا ہے اس کا نام کیا رکھا؟ اب یہ تھوڑا سا ذرا سوچ لیں کہ جنت کا اصل معنی ہے کیا ہے؟ کیونکہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے. تو جنت کا معنی ہوتا ہے باغ. کیا؟ جنت کا معنی جہاں بہت سے درخت لگے ہوں، پھلوں کے، پھولوں کے، زمین سجی ہوئی ہو، ماحول خوبصورت ہو، نہریں تجری من تحتها الانہار، ہے نا. کبھی سوات جائیں تو وہاں پہ دیکھیں کہ اوپر باغ ہیں، سیب لٹک رہے ہیں، نیچے نہریں، صاف پانی بہ رہا ہے. تو دیکھ کے بے ساختہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. تو جنت کا اصل معنی کیا ہے؟ اب بولو باغ. اب مولا نے مومنوں کو جو انعام دینا ہے اس انعام کا نام کیا رکھا ہے؟ جنت. اور جنت کا اصل معنی کیا ہے؟ باغ. اب باغ میں کیا خوبی ہے؟ دیکھیں، درختوں میں جانا. کیا ہے؟ جہاں باغ لگے ہوں، درخت لگے ہوں، پھل پھول لگے ہوں، تو یہ فطرت کی طرف جانا ہے. کہ پوچھے ماہر مسلم، درختوں میں جانا کہتے ہیں نا کہ جو آدمی بیمار ہو گیا، پریشان ہے، اسے ذرا کسی صحت افزا مقام پہ نہیں جاؤ. تو صحت افزا مقام پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ کوئی گولیاں لٹکی ہوتی ہیں، کوئی کیپسول لٹکے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ صحت افزا مقام پہ کیا ہوتا ہے؟ درخت ہوتا ہے، سبزہ ہوتا ہے، پھل پھول لگے ہوتے ہیں، چشمے بہ رہے ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، ماحول صاف ستھرا ہے. اس کو آپ نے کیا کہا؟ جنت. صحت افزا مقام. تو درختوں میں جانا یہ فطرت ہے. یہ کیا ہے؟ جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اسے فطرت میں لے کے جاؤ. اسے جب انسان باغات میں جاتا ہے، درختوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی صحت، اسے آکسیجن پوری ملتی ہے، تازہ ہوا ملتی ہے، اچھی خوراک ملتی ہے، صاف آلودگی سے پاک ماحول ملتا ہے، تو صحت کیا ہو جاتی ہے؟ بولیں. یاد رکھیے کہ درخت اور سبزہ اور دریا اور نہریں یہ کس بات کی علامت ہیں؟ فطرت. کس کی؟ فطرت کی. اسی لفظ کو اٹھا کے مولا نے اس جنت کا نام رکھا ہے.
اس جنت کا مولا کیا فرما رہا ہے؟ جنت کی طرف آؤ. کیا یہ گویا پیغام کے دے رہا ہے کہ بندو اپنی فطرت کی طرف آؤ، اصل کی طرف آؤ، پاکیزگی کی طرف آؤ. گندگیوں سے شہروں میں تھے تو گندگیوں میں تھے، راستوں میں تھے، کئی قسم کے مسائل تھے. جب پہاڑوں میں آ گئے، باغات میں آ گئے، صاف ماحول میں آ گئے تو جسم بھی کیا ہو گیا؟ صاف ہو گیا. صحت بھی، سانس بھی پورا آ رہا ہے، دل بھی صحیح کام کر رہا ہے، پورا وجود تازگی محسوس کر رہا ہے فطرت میں آنے کی وجہ سے. تو مولا نے اس مقام کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ جنت. یہ جنت کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ کہ جو شخص کی اپنی فطرت پہ رہے گا، کیا اپنی فطرت پہ رہے گا، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ جنت کا حقدار بن جائے گا. اس پہ رہے گا، فطرت پہ رہے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن اپنے پسندیدہ شخص کو متقی کہتا ہے. کیا متقی کا معنی ہے بچنے والا. کیا متقی کا معنی کیا؟ بچنے والا. تو قرآن نے کیا کہا؟ ہدی للمتقین. یہ ہدایت ہے بچنے والوں کے لیے. تو پھر کس سے بچنا ہے؟ ہر اس چیز سے جو فطرت کے خلاف ہے. حرام سے بچنا ہے، فطرت کے خلاف. گناہ سے بچنا ہے، فطرت کے خلاف. جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکہ دہی سے بچنا ہے، بے ایمانی سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، کسی کا دل دکھانے سے بچنا ہے. مولا فرماتا ہے جو بچ جائے گا وہ بنے گا متقی اور وہ قائم رہے گا اپنی. تو پھر میں اس سے فطرت کی سب سے حسین جگہ جنت میں لے کے جاؤں گا. تو جنت میں وہی جائے گا جو فطرت کو بچائے گا، جو فطرت کو. یہی وجہ ہے کہ فطرت کو سب سے زیادہ کائنات میں بچانے والا آمنہ کا لال ہے. آمنہ کا، جس کی زندگی میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی قابل اعتراض حرکت، اس نے اپنی فطرت کو بولیے قائم رکھا، بچا لیا. تو پھر وہ ہی جنتی نہیں بنا، مولا نے اس کے قدموں میں بھی جنت رکھ دی. اس کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے اس زمین کا حصہ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. جب انسان جنت میں جائے گا اپنی فطرت میں ہوگا، تازہ ہوگا، خوش ہوگا. تو بولیے ریاض الجنہ میں یہ سب کچھ ملتا ہے کہ نہیں؟ بولیں ملتا ہے کہ نہیں؟ وہ کسی نے پوچھا کہ پھر مدینے کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ مدینے کو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جنت میں ہوگا کیا؟ کھانا پینا اور اچھے دوستوں کی صحبت. یہ جنت ہے نا، کھانا پینا، اچھے دوستوں کی اور بے فکری. اس نے کہا کہ یہ سب کچھ مدینے میں ہے کہ نہیں؟ مدینے میں کھانا بھی ہے، مدینے میں پینا بھی ہے، مدینے میں اچھی صحبتیں بھی ہیں اور مدینے میں بے فکری بھی ہیں. مدینے میں اس لیے مدینہ کیا ہے؟ بولیے پوری کائنات میں وہ ہستی جو سب سے زیادہ فطرت کے قریب ہے وہ آمنہ کا. اب جو اس کے قریب ہے نا تو سمجھیں کہ وہ جنت میں ہے، وہ اپنی فطرت میں ہے اور جنت کی بہار کے مزے لوٹ رہی ہے، جنت کی ہوائیں لے رہی ہیں. جنت کے سارے نظارے اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئے جو محمد مصطفیٰ کے سامنے آ گیا. تو حضرات محترم، سب سے عظیم ہستی آمنہ کا نام ہے.
کہ جو کسی عظیم مقام کا محتاج ہے، عظمتیں اس پہ قربان ہوتی ہیں۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ پچھلی امتوں کی عمریں 400 سال ہوتی ہیں اور وہ 400 سال سجدوں میں گزارتے تھے، ہماری عمریں 50 سال 60 سال 70 سال، ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم تو پیچھے رہ۔ تو پھر محبوب نے کہا اچھا غلام مصطفیٰ کے محبوب اور رہو پیچھے۔ مصطفیٰ نے ادھر سوال ادھر پہنچا دیا کہ مولا آپ نے کیا کرنا ہے، امتی میرے ہوں اور فکر یہ ہو کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ تو پھر مولا نے کہا سویا تو عظمتوں کا محتاج نہیں، عظمتیں تیری محتاج ہیں، اور ساری عظمتوں کی خیرات تو تیری بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے کہ ان کی 400 سال دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر ان کو بتا دے کہ میں تمہیں صرف ایک رات دے رہا ہوں، اور زندگی میں ایک دفعہ نہیں، ہر سال آئے، ہر ایک رات دے رہا ہوں اس یار کے صدقے میں، اس سے اور وہ رات کیا ہوگی، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی برابر وہاں نہیں، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوگی۔ اب بتائیں کہ شرف کس وجہ سے ملا، نسبت مصطفیٰ سے، بولی گئی نسبت مصطفیٰ سے، حضور کا غلام ہو کے مانگا، حضور کا، اس لیے مولا کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، محبوب ایمان والوں کو بشارت دے دو کہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے عدل، وہ ہوتا ہے جو محنت کے برابر، اور فضل وہ ہوتا ہے جو محنت کہیں نیچے رہ جائے، عطا کہیں اوپر چل جائے، اسے کہتے ہیں۔ تو مولا فرماتا ہے سونیا ایمان والوں کو بشارت دے، اس کو ان کے لیے بہت بڑا پر ہے کب، بشارت کس کو دینی ہے، مومن کو، جو تیرا غلام ہے، تیرا کلمہ پڑھنے والا ہے، براہ راست آئے نا، تو پھر ضابطہ اور ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے سوا، مگر وہاں انسان کہاں، یہاں مومن کہاں۔ فرمایا انسان بن کے آؤ گے نا تو عدل کروں گا، انسان بن کے آؤ گے تو براہ راست آؤ گے تو عدل کروں گا، اور اگر میری یاد کے غلام بن کے آؤ گے تو پھر فضل کروں گا، پھر عدل نہیں، پھر کہ یاد کے کوئی بھکاری کسی مالدار شخص کے پاس خود چل جائے، کیا کہ کچھ دو 10 روپے دے دے گا، 50 دے دے گا، 100 دے دے گا، ایسے ہی ہے۔ اور اگر وہ خود اکیلا نہ جائے، اس کے کسی دوست کو سفارش بنا کے لے جائے، اب آپ خود فیصلہ کریں، اب وہ 10 روپے دے گا، اب اس نے سوالی کی اوقات نہیں دیکھی، اب جو ساتھ میں آیا ہے نا اس کا مقام دیکھو، اگر وہ ساتھ والا 1000 کا ہے تو 1000 مل جائے گا، 1 لاکھ کا ہے تو 1 لاکھ، کروڑ کا ہے تو کروڑ دے گا۔ اب دینے والا کس کو دیکھ رہا ہے، سوالی کو نہیں، ساتھ میں آنے والے کو۔ اور اب آتا ہے خود آؤ گے نا تو پھر تمہاری اوقات دیکھوں، پھر 10 والے کو 10 مل جائیں گے، 50 والے کو 10، 100 والے کو، اور اگر خود نہیں آئے میرے یار کے قدموں سے لپٹ کے آئے، مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر آئے، تو پھر دیتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھوں گا، پھر دیتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھوں گا، پھر یہ دیکھنا ہے کہ میرا یار کس قیمت کا ہے۔ تو میرا یار تو ہاں بس
ٹھیک ہے، میرا یار تو سب سے اونچا ہے، سب سے، تو پھر یار کا صدقہ اتار کے رو گے جب نہیں بنا، تو پھر یار کو دیکھو، تو پھر شب قدر گزرا جو ایک رات ہوگی اور 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، نمازیں 5 ہوگی، ثواب 50 کا، ہر مقام پہ فضل ہی فضل ہوگا، واللہ ذو الفضل العظیم، مصطفیٰ کا دامن تھام کے تو آؤ، تو میری بارگاہ میں فضل، سارے کا سارا فضل، بلکہ فضل عظیم تمہارے لیے۔ تو حضرات محترم، سب سے زیادہ نفس پہ کنٹرول رکھنے والا بھی آمنہ کا، فطرت پہ رہنے والا بھی آمنہ کا۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی کہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے کہ ہم آگے والا معنی کر رہے ہیں، ہم کسی کی نہیں مانیں گے سوائے ایک باری اٹھی باری کہہ دیو، ہم کسی کی نہیں مانیں گے سوائے، جو بڑے کی مانے گا نا پھر وہ بڑا ہو جائے گا، پھر وہ یہی رمضان کا پیغام ہے۔ ہم نے روزہ رکھ کے نفس کی مانی ہے کہ اس بولو نا، اتنے بڑے کو مان کر پھر تھلے آ گئے، اتنے بڑے کو مان کر کہ جس کی مانی تو شیطان کو بھی پسینہ آ گیا کہ 16 گھنٹے گزار لے، آدھا بھی نہیں، اتنی محنت، اتنا صبر، جس کی مانی تو نفس کے چھکے چھوڑ گئے۔ ہم بھی کتنے عجیب ہو گئے ہیں، اتنے بڑے ایمان کر پھر چھوٹے کے پاس آ جاتے، پھر اس کی مانی شروع کر دیتے۔ رمضان کا پیغام کیا ہے کہ پوری زندگی، وہ جملہ تھا نا کہ بھائی زندگی کو رمضان بنا لو تو موت تو پھر انشاءاللہ موت بھی عیدی بھی ملے گی، پھر کھانے بھی، پھر استقبال بھی، پھر ٹھنڈی ہوائیں بھی ملیں گی، پھر چہرہ بھی تر و تازہ ہوگا، شاداب ہوگا۔ مگر شرط کیا ہے کہ زندگی بن جائے رمضان تو موت بن جائے گی۔ تو حضرات محترم، اس چیز کا خیال رکھیں، اس کلمے کا پاس کریں۔ ہمارا کلمہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے، کسی کی نہیں مانیں گے۔ جب بھی نفس سامنے آ جائے نا یہ کلمہ پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ ہو، کہ نفس پیچھے ہٹ جائے، میں تو بس اس کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں۔ تو نفس تھوڑی دیر تنگ کرتا ہے، تھوڑی دیر زور لگاتا ہے، وہ جب نفس دیکھتا ہے بندہ تگڑا ہے، بندہ وہ میں نے مثال سنایا کرتا ہوں، ہمارے استاد محترم سنایا کرتے تھے کہ نفس کی مثال جو ہے، کہ نفس کا جو مزاج ہے نا یہ ہندوؤں والا مزاج ہے۔ کیا؟ ابھی آپ نے دیکھ لیا جب یہ تھوڑی سی جنگ شروع ہوئی ہے نا، تو ہندوؤں کا مزاج کیا ہے کہ وہ مہاراجا اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو کسی دشمن نے حملہ کر دیا، تو وہ پیغام لے کے آنے والا آپ کے کہتا ہے کہ مہاراج فلاں دشمن نے حملہ کر دیا ہے، کیا کرنا؟ اس نے کہا ان کو گرگاؤ، ان کو یعنی ڈراؤ تاکہ یہ بھاگ جائیں۔ اس نے آگے سے کہا کہ مہاراج اگر یہ نہ یرکیں، اگر یہ کہاں تو پھر خود ہی یرک جاؤ۔ پھر یہ ہندوانہ مزاج ہے کہ یرکاؤ ورنہ، یہی مزاج نفس کا ہے کہ نفس پہلے بندے کو ڈراتا ہے کہ ایسے ہو جائے گا، ہے نا، اور پھر جب بندہ ڈرتا تو پھر خود یرک جاتا ہے، پھر خود سلام کرتا ہے، پھر خود چھپ جاتا ہے۔ مگر یہی وہ جو حضور نے فرمایا کہ بولا فرماتا ہے کہ بندے ایک قدم تو اٹھا 10 قدم میں اٹھا، تو چل کے آ گئے، وہ یہی مفہوم ہے۔
آغاز ہم نے کرنا ہے اور پھر مکمل اس نے کرنا ہے. تو رمضان کے بعد اس رمضان کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے, اس رمضان کی لاج. یہ مسجد آپ کو رمضان کے بعد بھی بلائے گا. ہاں بھائی, رمضان کا مہینہ تو آتے رہے, آج کہاں ہے نا. تو آؤ اس مسجد کے ساتھ, سجدوں کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ, قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط رہے, اور ہمارے انگ انگ سے یہ نعرہ بلند ہو کہ لا الہ الا اللہ, کہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے سوائے. جب ہم اس کی مانیں گے تو پھر وہ بولیں پھر وہ ہماری مانے گا. لا خوف علیہم ولا هم, ہر خوف بھی دور ہو جائے گا اور ہر غم بھی دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. انشاءاللہ